अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग के साथ फौज़ा कुलसूम राना और सियासी जमातें सब ने जो है अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया है और जो शोहदा है उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। बहुत सारी शख्सियात ने आज अस्पतालों का रुख कर लिया और जो ज़ख्मी हुए हैं इस गोला बारूद और जंग में उनको विजिट किया है। लेकिन एक जो बयान है वो बड़ा ज़ेर बहस आया। अज़मा बुखारी साहिबा जो कि तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट की, उन्होंने कहा कि ये जो सारा ऑपरेशन था, भारतीय जारियत का जो जवाब दिया जा रहा था, वो नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी जो है वो डिज़ाइन किया गया है। हालांकि हम देख रहे हैं खबरों में, सोशल मीडिया पर खासी तनकीद का सामना करना पड़ा PMLN को, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज साहिबा को, कि उन्होंने एक लफ्ज़ भी जो है इंडिया के खिलाफ या जाहिर है जो जंग का माहौल बना हुआ था उन्होंने ट्वीट्स नहीं किए, लेकिन फ़ौज को जो शाबाश देना है या कुछ भी कहना है वो लोग उस तरह से उनके बयान सामने आए हैं। अब बात यह है कि अज़मा बुखारी को ये जुमला दागने की ज़रूरत क्यों कर पड़ी। हमें नज़र आता है कि पंजाब गवर्नमेंट में जो तर्जुमानी की और अहम तर जो पोस्टें हैं उसके फ़राइज़ अंजाम देने वाले जो वज़ीर आला हैं पंजाब की मरियम नवाज साहिबा, सारे उनके कॉन्फिडेंट जो लोग हैं वही लोग उनके जाहिर है कैबिनेट में भी हैं और अज़मा बुखारी साहिबा बड़ी अहम जिम्मेदारी निभा रही हैं। तो वही सवाल कि क्या ज़रूरत पड़ी कि नवाज शरीफ को इन करने के लिए ये कहना पड़ा कि ये सारा प्रोग्राम जो है उन्होंने डिज़ाइन करवाया है। माजी में अगर हम देखें तबसराकार तज्जियाकार, जब इवन के पाकिस्तान एटॉमिक बैन का जो तजर्बा है वो भी करना था तब भी तनकीद होती थी। जो सिविल मिलिट्री में खासा तनाव था, जो नवाज शरीफ हुकूमत थी वो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान जो है धमाके करे। ये सारा नैरेटिव, ये सारा बयानिया हम देखते रहे हैं माजी में। और फिर मोदी का यार और गद्दार वाला जो लेबल है वो भी बहुत सारी जमातों पे लगता रहता है, लेकिन नून लीग ने बहुत ज़्यादा सहा है। अब देखने की बात ये है, और एक अहम नुकता और भी है कि बरखा दत्त को सारे बेचारे कह रहे हैं यार बरखा दत्त ने ये क्या कर दिया, उसको इस किस्म का जर्नलिज्म हम उससे तवक्को नहीं कर रहे थे। बरखा दत्त बड़ी क्रेडिबल जर्नलिस्ट थी। तो हमने देखा कि पाकिस्तान में एक अहम मौके पर बरखा दत्त जो हम पाकिस्तान तशरीफ लाई थी और पोलिटिकल लीडर्स में से वो किसी एक से मिली थी। अदर जो जर्नलिस्ट आए हुए थे इंडियन, उनको कहीं भी मूव करने की इजाज़त नहीं थी। बरखा ने लाहौर में वाघा क्रॉस किया था और फिर नवाज शरीफ से मुलाकात की थी और उसके बाद जो नवाज शरीफ ने कहा था वो मोदी से बातचीत के और अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, बड़ी हेडलाइंस उसकी बनी थी। फिर उसके बाद बरखा जो है उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया था, बल्कि मोटरवे पे रास्ते में खाना खाते हुए चारपाई पर वो बैठी हुई थी। तो बहुत सारे लोगों ने उनकी उस पोस्ट को, उस फोटो को वायरल भी किया था कि दहशतगर्दी का इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं। जी हम पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, यहाँ पर दहशतगर्द जो हैं वो पनपते हैं, लेकिन बरखा कैसे सुकून से इंजॉय कर रही हैं, मोटरवे पे रेस्ट एरिया में बैठी हुई हैं। ये सारी चीज़ों का मैं हवाला इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अज़मा बुखारी ने जो कहा ना कि नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने डिज़ाइन किया जो जवाब देना था हिंदुस्तान को, तो दो तीन सवालात पैदा होते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये एक फॉल्स बयानी है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसको सब लोग ये बात कर रहे हैं कि पहली तो बात तो ये लोग जंग को मजाक समझ रहे थे, जिस तरह से मीम्स बन रही थी, और फिर माशाल्लाह से जिस तरह से हिंदुस्तानी मीडिया ने बेहुदा किस्म की रिपोर्टिंग की तो वो वाकई लग रहा था कि ये जंग नहीं है, ये कोई मजाक चल रहा है। कभी वो कराची फतह कर लेते थे, कभी मुल्तान, कभी फैसलाबाद, कभी लाहौर। तो क्या ऐसा तो नहीं है कहीं कि नवाज शरीफ पॉलिटिक्स में इन होने के लिए, और ये जो एक क्या सराई और झूठी खबर है ये कि है जी इन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया है और नून लीग ने अपनी मकबूलियत भी उनकी बढ़ गई है, इदारों की साख में बेहतरी आ गई है। एनीवेज कभी भी ऐसा, ये मैं इस इंफॉर्मेशन को सही नहीं मानती हूँ। ये वही वाली बात है ना कि जैसे गॉसिप हुआ करती है उसको तो रिजेक्ट करना चाहिए, तो मैं रिजेक्ट करती हूँ। लेकिन बरखा दत्त ऐसा क्या अहम मैसेज लेके आई थी जो वो नवाज शरीफ से मिली थी, ये भी एक क्या सराई है, एक वो जो कहते हैं ना कि एक टू मौजूद है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसकी भी परतें खुल जाए। दूसरी बात यह है क्योंकि बरखा को अगर जब हम उसकी क्रेडिबिलिटी की बात करें तो बरखा ने जिस तरह से वही RSS का और गोदी मीडिया की चीज़ों को, लाइंस को फॉलो करके कॉपी पेस्ट करते हुए चीज़ों को किया, और फिर उन्होंने अपने जितने भी उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने वाकई में माइंड किया। उन्होंने कहा हम बरखा से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से RSS का मीडिया एक तरफा हर चीज़ को फॉलो कर रहा था। इवन सूफिया कुरैशी के साथ जो ये सलूक कर रहे हैं, इतने बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं BJP के लीडर्स, RSS के गुंडे, कि वो मतलब कि अगर किसी का मजहब कोई भी है, हम किस तरह से कामरान बशीर को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम एक कौम के तौर पर इस मुश्किल घड़ी में इकट्ठे थे, साथ थे, सब लोगों ने उसको हीरो के तौर पर सेलिब्रेट किया है। किसी का मजहब, किसी का मसले, किसी का अकीदा जो है वो कहाँ से बीच में आ गया। लेकिन जिस तरह से जो मोदी है उसके गुंडे जो हैं सूफिया कुरैशी के साथ जो जुबान दराजी कर रहे हैं, उनकी जो करेक्टर असैसिनेशन या बुरे बुरे अल्फाज, ये उसी चीज़ की अक्कासी करते हैं जो कि बहुत सारे ऐसे ममालिक में जिसमें ख़वातीन किसी भी शोबे में हों तो उनको बहुत ज़्यादा
کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا. تو ایک تو میں اظہار ہمدردی کرتی ہوں ترجمان ہندوستان فوج کی صوفیہ قریشی, ان کے ساتھ جس طرح سے بی جے پی کے لوگ ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھے ہوئے ہیں, جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے, ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کوئی برا واقعہ ہو. کیونکہ جیسے ڈی بریفنگ ہوئی پوسٹ وار کے بعد سے جنگ بندی ہو گئی, تو ہم سب نے یہ دیکھا ایسا کہ, اور جو سامنے آئی خبریں ہندوستان سے کہ کبھی وہ اپنے ایئر چیف کو سکھ ہونے کی بنا پر ملائن کرتے ہیں, ان کو ڈی گریڈ کرتے ہیں, کبھی وہ صوفیہ قریشی کو مسلمان ہونے کی بنا پر اتنے برے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں, جو شاید میں ابھی ادا بھی میں تو نہیں کروں گی کیونکہ میں تو تمام تر خواتین کی رسپیکٹ کرتی ہوں. اور جس طرح سے آپریشن سندور سے انہوں نے اپنی پدر شاہانہ سوچ کا مظاہرہ کیا, ہندوستان بہت جعلی قسم کا سوڈو اسکالر ثابت ہوا ہے, ذہنی دفاعی ہر طرح کی ان کی جو قابلیت ہے اس پر سوال اٹھ گیا ہے. یہ بارہا تمام تر جو تجزیہ کار ہیں وہ کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان نے منع کیا جی ہماری تو کوئی ہمیں ٹینشن نہیں ہے, جنگ نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا, بھارت نے تمام تر حملے ناکام بنا دیے. یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے, اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو, آپ نیو یارک ٹائمز پہ جا کے آج پڑھ لیجئے گا. انہوں نے بھی ڈیمیجز جو ہیں وہ بتا دیے ہیں, اس میں بھی جو ڈیفینس اینالسٹ ہیں ان کے تبصرے بھی موجود ہیں, سیٹلائٹ امیجز بھی دکھا دیے گئے ہیں. تو ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی ہے, یہ دیکھیں وہ ساری چیزیں اس میں دکھائی گئی ہیں, بتائی گئی ہیں. جس طرح سے پاکستان نے کہا, اور آج ہم نے دیکھا کہ جو پسرور چھاونی پر جو گئے ہیں آرمی چیف اور وزیر اعظم نے بھی, جیسے میں کہہ رہی ہوں نا کہ وزٹس کرنے کا جو وہ سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے جنگ بندی کے بعد سے, تو وزیر اعظم نے بڑی اہم تقریر کی ہے. میں عظمہ بخاری کا حوالہ دے رہی تھی نا کہ وہ بڑا وائرل ہوا بیان, جی نواز شریف نے نگرانی کی ہے اس سارے جنگی آپریشن کی, تو وزیر اعظم نے بڑا ببانگ دہل جو ہے اپریشیٹ کیا ہے آرمی چیف کو, اور سراہنا بھی چاہیے, ظاہر ہے ان کی قیادت میں یہ ساری چیز ہوئی ہے, اور انہوں نے سراہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں لمحہ بلمحہ ان سے رابطے میں تھا, انہوں نے ان کو تھپکی بھی دی, اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے انہوں نے اس ساری چیز کو ہندوستانی جارحیت کا جواب دیا ہے, مجھے ان پر فخر ہے اور ہم ان پر فخر کرتے ہیں. ہندوستان کے بارے میں بھی بڑے جذباتی جو جملے ہیں وہ وزیر اعظم نے ادا کیے. گو کہ جنگ بندی کے بعد جو وزیر اعظم نے تقریر کی تھی وہ تھوڑی ٹھنڈی تھی, اس میں وہ لہجہ نہیں تھا جو آج جوش اور ولولہ ہمیں نظر آیا ہے وزیر اعظم کی تقریر میں آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے. پھر آرمی چیف نے بھی سلوٹ کر کے جس طرح سے ان کا شکریہ ادا کیا ہے, تو ایک چیز تو صاف نظر آ رہی ہے, کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی پروپیگیٹ کر رہے تھے کہ پاکستان میں جنگ کے حوالے سے ویسے تو سول ملٹری قیادت جو ہے وہ ایک ہی صفحے پر ہے, لیکن یہ جو ہندوستان سے جنگ والا معاملہ ہے وہاں پر کہیں نہ کہیں تیز پنکھا چلا ہے, اور سول ملٹری قیادت جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے. ایک بڑا اہم سوال اٹھایا گیا کہ پاکستان نے این ایس اے میٹنگ کیوں بلا لی, جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ ہے وہ نہیں بلانی چاہیے تھی. اس پہ بہت سارے تبصرہ کاروں نے یہ کہنا شروع کر دیا, انالیسس کرنے شروع کر دیے کہ اس میٹنگ سے یہ تاثر چلا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ جوہری حملہ کر سکتا ہے ہندوستان پر, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں ہندوستان جو ہے یہ فرسٹ ایکسرسائز کرنے کی جو اپنی پاور ہے, جوہری جو ظاہرہ کیا اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اٹیک ہوتا ہے پاکستان پر, تو وہ ودرا کر چکا ہے. تو کیا پاکستان یہ پھر جلدی سے پریڈکشنز اور وہ ساری چیزیں ہونا شروع ہوگی کہ کیا پاکستان جوہری حملہ کرنے جا رہا ہے, کیونکہ ہندوستان تو پہلے جوہری حملہ نہیں کر سکتا, یہ ودرا کر چکے ہیں, اس کے بدلے میں بہت ساری فیورز لے چکے ہیں جو کہ انرجی سیکٹرز میں بھی ادر سیکٹرز میں بھی. تو جس طرح سے یہ چیز ہے پھر اس کو بڑا مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو لیکن اگر اس کو مینیپولیٹ کیا بھی ہے تو میں تو اس کو سراہوں گی کہ اچھا ہے, پھر پاکستان نے اچھا وہ کھیلا ہے, کیونکہ ہندوستان باز نہیں آ رہا تھا. جس طرح سے نور خان ایئر بیس ہے, پھر اس کے بعد سے حیدرآباد ایئر بیس ہے, اور ہماری جو شہباز ایئر بیس تھی, تو جس طرح سے ہندوستان نے جنگ بندی اور اس سارے ماحول میں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اور ہندوستان اگر میرے خیال میں اگر بات بڑھ جاتی تو زیادہ نقصان ہوتا. تیسرا میں ضرور کہوں گی کہ آج ایک اہم جو حقائق ہیں جو کہ انہوں نے کہا اتھینٹک ہیں, ایئر کمانڈور ہیں دفاعی تجزیہ کار خالد چشتی, انہوں نے یہ معلومات دی ہیں کہ 9 اور 10 کی صبح جو کچھ ہوا ہے نا ہندوستان کے ساتھ 1965 کے 17 دنوں میں جو کچھ ہوا تھا یہ اس پر بھی بھاری تھا. حالانکہ ہندوستان جو ہے وہ نہیں مان رہا, گودی میڈیا نہیں مان رہا, بلکہ وہ وہاں کے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں کہ ان کی رائے لے کر وہاں پر دنگا فساد جو ہے وہ شروع کر دیا جائے. لیکن ایئر کمانڈر خالد چشتی نے یہ حقائق بیان کر دی, اور انہوں نے کہا یہ میں اوتھینٹک انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں میڈیا کے ساتھ, اور یہ 17 دنوں سے زیادہ 1965 کا جو لاس تھا, اور 1965 کا کیا ہی بات تھی, محترمہ کے گانوں سمیت نور جہاں کے, مطلب جو وہ جذبہ, ریڈیو پاکستان کا رول اس میں, اور وہ ساری چیزیں جس طرح سے ایون کے مورچوں پر جا کے براہ راست ملکہ ترنم نور جہاں نے جو ہے وہ ترانے جو ہے وہ پیش کیے تھے. کرنل اعزاز کو بھی یہ شرف حاصل ہوا تھا جو 1965 میں اس وقت بہت ینگ ظاہر ہے آفیسر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے. ان کا جب میں نے انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اپنی جیپ میں بٹھا کر محترمہ کو ایک مورچے پہ لے کر گئے تھے, اور وہاں پر بھی انہوں نے اے پٹر ہتھاتے نہیں وک دے اور یہ ساری چیز, اس ساری ہم چیز سے آگاہ ہیں.
لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کو ایسی کیا سوجی تھی کہ پہلگام کی انکوائری نہیں کرائی، ایویڈنس نہیں دیا اور پاکستان پر جو ہے جنگی جارحیت جو ہے وہ شروع کر دی؟ کیا واقعی ہندوستان کو اسرائیل کی شے تھی کہ ان کے ڈرونز چل جائیں گے؟ کیا واقعی ان کو کسی اور کی شے تھی کہ بڑے ان کے پاس ایڈوانس قسم کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ موجود ہے اور وہ پاکستان کو، جو کہ 1947 سے لے کر اب تک ان کی ایک ہی خواہش ہے جی ہم پاکستان کو چلنے نہیں دیں گے، پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے؟ معجزانہ طور پر پاکستان وجود میں آیا تھا اور میرے خیال میں معجزے پھر قائم رہا کرتے ہیں یا پھر وہ اپنا رنگ ڈنگ دکھایا کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے یہ ساری صورتحال بنی ہے تو ہندوستان کو اپنی روش بدلنا ہوگی، کیونکہ ہم امن کے دائیں ہیں، ہم امن کی ہی بات کریں گے، خاص طور پر جو بارڈر ایریاز کے قریب بسنے والے ہیں وہ خاصے پریشان ہیں۔ کیونکہ اگر ہم بات کریں ٹریڈ والیوم کی تو 129 بلین جو ہے وہ 2024 میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور انڈیا کا جو ٹریڈ والیوم ہے یہ نظر آتا ہے۔ پھر ہم پاکستان کی بات کریں تو اپروکسیمیٹلی 17.7 بلین جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کا جو ٹریڈ والیوم ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ پھر یہ فیکٹس جو میں کوٹ کر رہی ہوں کہ اپروکسیمیٹلی 127 جو $100 بلین ہے نا وہ 2024 کا، ہمیں رائٹرز کو ہم کوٹ کریں، انڈیا اور چائنا کی ٹریڈ ہمیں نظر آتی ہے۔ اور پھر ٹریڈ والیوم جو ہے ہمیں نظر آتا ہے چائنا کا، ایکسپورٹس کی بات کر لیں یا پھر دیگر، تو یہ دیکھیں کتنے کیسے فگرز ہیں۔ تو کیا یہ جو ابھی ٹرمپ نے بات کی ہے کہ تجارت کے لیے اکٹھے ہو جائے اور انہوں نے کہا میں ان کو ڈنر پہ اکٹھا بھی کر سکتا ہوں، تو کیا واقعی جنوبی ایشیا یہ جو خطہ ہے اس کے جو ممالک ہیں اس میں انڈیا، پاکستان، ظاہر ہے بڑے کنٹریز ہیں، چائنا بھی ہے، کیا واقعی میں ان کو تجارت کی وجہ سے اپنے خطے کی لوگوں کی خوشحالی کے لیے کیا اکٹھے نہیں ہو جانا چاہیے؟ کیا انہیں پانی کا مسئلہ بات چیت سے حل نہیں کرنا چاہیے؟ کیا کشمیر کا مسئلہ کشمیر کے بسنے والوں کی رضا کے مطابق حل نہیں ہو جانا چاہیے؟ اتنے دور جدید میں بھی اگر ہندوستان کی جہالت اسی طرح سے جاری رہے گی اور پاکستان بھی نہیں تسلیم کرے گا چیزوں کو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو آنے والے دنوں میں بھی ان کے جوابات ہم تلاش کرتے رہیں گے اور فردر اپڈیٹ سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ایک چیز میں ایڈ کرتی چلوں کہ جنید اکبر پر جس طرح سے عدم اعتماد کی بات ہوئی، لیکن لیما خان نے واضح طور پر آ کر کہہ دیا جو ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، اگر وہ دونوں عہدے نبھا سکتی ہیں، پی ایس سی والا بھی اور بطور صدر بھی، صدارت کا بھی، تو وہ نبھا لیں۔ اب جنید اکبر نے کہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، لیکن جب ان سے یہ سوال ہوتا ہے، جنید اکبر سے آج ہی یہ کوشچن کیا گیا ہے کہ عمران خان کب رہا ہوں گے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کو بھی اپنی ذمہ دارانہ جو کہہ لیں ذمہ دارانہ ثبوت دینے چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جمہوریت میں عوام جو ہے وہ پھر کسی اگریشن کی طرف آ جائیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس سے پہلے عمران خان کے بیٹوں کا انٹرویو، پیرول پہ عمران خان کی رہائی نہیں ہوئی، توشہ خانہ کیس 190 ملین جو پاؤنڈ کا کیس ہے اس حوالے سے چل رہا ہے، وہ جو بیل اور وہ ساری چیز کل عدم ہونی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے واقعات ہیں، ملٹری کورٹس کا فیصلہ آ چکا ہے، تو دیکھتے ہیں پولیٹیکل چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو انڈو پاک تعلقات ہے اور اس خطے کا فیوچر کیا ہوگا، کیا ٹرمپ جو ہے وہ صاحب بہادر بن کر یہ مسئلہ حل کروا پائے گا، نہیں کروا پائے گا، یہ آنے والے دنوں میں ہمیں معلوم پڑ جائے گا۔